السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اہل بیت کا ذکر، ان کی قربانیاں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہل بیت پر بھی زیادتی ہے، اور امام علی مقام امام حسین پر بھی زیادتی ہے۔ یہ ہر پل یاد کرنے کی داستان ہے، ہر لمحے نہ بھولنے والا قصہ ہے، لیکن دکھ درد سے کہتا ہوں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، روایات بنا دیا۔ محرم آتا ہے، 10 دن کے لیے سب اشکبار ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے سوگ منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ 10 دن کے بعد یوں ہوتا ہے جیسے کوئی حسین تھا ہی نہیں، کوئی مظلومین کا قافلہ تھا ہی نہیں۔ ظالم ظالم ہے، جھوٹا جھوٹا ہے، زانی زانی ہے، شرابی شرابی ہے، چور چور ہے، ڈاکو ڈاکو ہے، رشوت دینے والا اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی کہ صرف رونے سے مل جاتی تو اہل بیت کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو 12 دن کے لیے جشن منانے کے پوری دنیا میں پھروں، ہر جگہ میلاد کو منایا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز ہیں سارے ملکوں کے، ہر جگہ۔ لیکن کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے ہیں؟ کیا آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی ہستی؟ اہل بیت تو میرے نبی کے طفیل ہیں، میرے نبی نہ ہوتے تو اہل بیت بھی نہ ہوتے، نہ حسین ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ علی ہوتے۔ یہ جو کچھ ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اور اتنی بڑی ہستی جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صرف 12 دن کے لیے جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، نعت خوانی بھی ہے، اور اس کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے جیسے ہمارا نہ کوئی راہبر ہے، نہ ہمارا کوئی رسول ہے، نہ ہمارا کوئی ہادی ہے، نہ ہمیں کوئی بتا کر گیا ہے۔ آپ بازار میں جا کے دیکھیں کہ بازار میرے نبی کی بتائے ہوئے ترتیب پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں، بددیانتی پر ہیں، کھوٹ پر ہیں۔ ہمارے دفتر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت پر ہیں یا ظلم و ستم پر ہیں، درندگی پر ہیں، بربریت پر ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی کیا میرے نبی کی سیرت کا نمونہ ہے یا ظلم و ستم کی عجب درد بھری داستان ہے؟ پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، یہ ہندو تو نہیں مار رہے، سکھ تو آ کے نہیں مار رہے، عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے، اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر بے حسی۔ میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آخری حج، آخری تقریر، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے کاٹتے کفر تک نہ چلے جانا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے؟ رونے کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون سنے گا؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا، کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا؟ ایک دکھ بھری فریاد ضرور ہے
ایک درد بھرا نوحہ ہے، جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے، آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے۔ سب کچھ ہی لٹا دیا، سب کچھ ہی بھولا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی نبی نے جاتے ہوئے یہ بات نہیں فرمائی۔ میں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ ہلاکت آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کو پل پل یاد کرنے کی توفیق دے، ان کے اہل اولاد کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو، ان کے صحابہ کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں پل پل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 محرم قریب ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ، اس کا پس منظر، پھر یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتاتا، لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، علماء سے سن لیں، ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں ضرور عرض کروں گا کہ اسے یاد رکھنے کے لیے پڑھیں، اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھایا تھا، اس وصیت نامے کے ابتدائی چند بول پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایک جملے کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے۔ اپنے بچوں کا نام یہ وصیت تھی، احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بنانا نبی کے کلام سے، وقویہ بالزہد، اسے مضبوط بنانا دنیا کی بے رغبتی سے، وظللہ بالموت، اسے قابو میں رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا، فحذرہ وصولۃ الدہر وتقلب الایام وتقلب اللیالی والایام، اور اسے زمانے کی بے وفائیاں بتانا، ڈرانا، اور بدلتے چہرے، بدلتے بول، بدلتے رنگ، زمانے کے بدلتے گرگٹ کی طرح رنگ، انہیں بتانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ وفاؤں کا جہان نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنانا، وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ، ان کے اجڑی بستیوں میں، شکستہ کھنڈر حویلیوں میں جانا کہ ویران محلات سے پوچھنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ أَيْنَ حَلُّوا، پھر ان میں غور کرنا کہ یہاں ہٹو بچو کے شور تھے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، تم دیکھو گے بچو کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر وحشت کے گھر میں، تنہائی کے گھر میں، کیڑوں کے گھر میں جا کے سو گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی اسی قبر میں جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جملہ فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ، میرے بچے، میرے بیٹے، دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے، دنیا نہ بچانا، آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ دنیا اور آخرت میں کسی ایک کو بیچنا پڑے تو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لینا۔ ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیچ کے دنیا خرید لو تو گھاٹے کا سودا ہے۔ وصیت آگے بھی چلتی ہے،
ابتدا بڑی خوبصورت ہے اس کے جملے، اور نبیوں کے بعد سب سے فصیح انسان ہے حضرت علی، تو ان کے یہ چند جملے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں۔ اس میں یہ ایک جملہ ہے کہ آخرت بچاتے ہوئے دنیا بیچنی پڑے بیچ دینا۔ یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیچ دیا، جان کے سودے کر دی، اولاد کے سودے کر دی۔ بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا آسان کام ہے، بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا، چی جائے کہ اللہ میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے؟ ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم بھی عجب لوگ ہیں، اور پورا پاکستان یزید کو، شمر کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، لیکن کام سارے یزید والے، شمر والے، ابن زیاد والے، ایک کام بھی حسینی قافلے کا نہیں ہے۔ کام سارے ان کے آنسو اہل بیت کے لیے، اور شرکت شمر کے قافلے میں، زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی، اور جلد سے ان کی یاد کے۔ تو یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں۔ یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اہل بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو بہا رہا ہے، انہیں اجر مل رہا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنو۔ اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں۔ نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں، کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے، ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی۔ تو آؤ بھائی بہنوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انقلاب لائیں۔ وہ نہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا۔ انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں۔ میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں؟ میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ۔ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟ کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ تو آؤ بھائی، ہم اپنے سال کی ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو۔ اللہ کی قسم
اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بات پہ یقین نہیں تو اسپین کا ایک چکر لگا لو. میں جا کے میں وہاں آنسوؤں سے نہیں رویا، میں جو کہتے ہیں نا خون جگر اور دل کا رونا، یعنی میرے دل اور جگر سے آنسو نکلے وہاں. اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے. سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو، نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو. سب کو گلے لگانا سیکھو، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو. نوجوانوں سے کہتا ہوں تعصب سے پاک ہو کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں. کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح آگ بھڑک رہی ہے. سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں. رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو. بہت تاریکی کا دور ہے. بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں حنبلی شافی لڑائیاں تھیں، مالکی حنفی لڑائیاں تھیں، شیعہ سنی لڑائیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو کو بیچ کے شیعہ بھی مٹا دیے، سنی بھی مٹا دیے، حنفی مالکی حنبلی شافی سب مٹا دیے. 15 لاکھ آدمی تیغ کروا دی. اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرو. سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو، مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو، قومیت کے نام پہ، تجارت کے نام پر کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ. سینے سے لگانا سیکھو، دھکا دینا نہ سیکھو، پیار کرنا سیکھو، نفرت کرنا نہ سیکھو، قریب کرنا سیکھو، دور کرنا نہ سیکھو. تبلیغ کا کام ایک تحفہ ہے، اس میں ٹائم لگاؤ. تبلیغ نے سینے سے لگا کے لوگوں کو کہاں سے کہاں کے راستے دکھائے کہ آج سٹیج پہ ناچنے والے راتوں کو مسلوں پر رونے والے بن گئے، جسم کو بیچنے والیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والیاں بن گئیں، ناچنے والیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے، ناچنے والے گانے والے ان کی اولادیں عالم بن گئیں. صرف سینے سے لگانے کا کام کیا. 6 بر اعظم میں اللہ نے تبلیغ کے کام کو پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مجھے جانے کا موقع دیا. میں آپ سب بھائی بہنوں کی منت کرتا ہوں، آئیں ہم مسلمان بن کے رہیں، امت بن کر رہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. امت پنے کی بات تبلیغ کے سٹیج سے ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے جس نے دلوں کو خرید لیا ہے. اور 6 بر اعظم کے کالے گوروں کو اپنا پیغام سنا کر اپنے سینے سے لگایا ہے. ان لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام چل گیا ہے. میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہو جو آپ میں سے کسی کے بھی دل کو بری لگی ہو تو مجھے انسان سمجھ کے، بشر سمجھ کے، خطاوار سمجھ کے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ نیا سال مبارک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.